اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک آیت میں گزشتہ جو ہم قصہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ حضرت زلیخا کی یہ بات بڑی مشہور ہو گئی۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، انتہائی تعجب سے، حقارت سے شہر کی عورتیں وہ اس بات کا چرچا کرنے لگی۔ فلما، آج کا سبق، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کے لعن طعن کو سنا تو اس نے ارسلت الیہن، ان طعنہ دینے والی عورتیں اور امیر زادیاں، انہیں ایک زبردست کھانے پینے کی دعوت کی ترتیب بنا کر انہیں دعوت دی، اور اعتدت لہن متکئا، ایک بہترین زنانہ مجلس و محفل بھی آراستہ کی۔ اب ترتیب یہ رکھی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت کو کھانے پینے کے ساتھ کچھ پھل بھی دیے جن کو تراش کر یا کاٹ کر کھانا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں چاقو بھی دیا۔ وقالت اخرج علیہن، اور قریب میں یوسف علیہ السلام کو چھپایا ہوا تھا، تو اب یہ کہ ادھر سے ماشاءاللہ محفل سج گئی، کھانا پینا، پھل فروٹ، چھری ہاتھ میں دی اور فروٹ کھانے کے لیے ابتدا، اور فرمانے لگی کہ بھئی یوسف علیہ السلام سے، وقالت اخرج علیہن۔ اب یوسف علیہ السلام تو بیچارے ان کے غلام تھے، آواز دی کہ نکل کے باہر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، فرماتے ہیں جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی پڑھا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو ان کے تو ہوش و حواس گم ہو گئے، مدہوشی کے عالم میں چھریوں سے پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام کی صداقت پر رب العالمین نے ایک مستقل دلیل قائم فرمائی کہ جس کے جمال و بے مثال کی ذرا سی جھلک دیکھنے والی عورتیں اگر اپنے حواس گم کر دیں تو اس میں یوسف علیہ السلام کا تو قصور نہیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے، وہ تو حیا کے پیکر تھے، آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ بہرحال زلیخا کو ایک بہترین موقع میسر ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جمال کو دیکھ کر عورتیں عقل و ہوش کھو بیٹھی ہیں، اور بے اختیار جب سب عورتوں نے یہ کہا کہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، تو زلیخا نے اس موقع پر طریقے سے سمجھایا کہ بھئی یہی تو وہ ہے، یہی تو وہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہی تو وہ ہے جس کے لیے تم مجھے
برا بھلا کہہ رہی تھی، چونکہ ان عورتوں نے تو یہ کہہ دیا کہ حاشا للہ، ساری پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ تو اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ بہرحال زلیخا نے انہیں ڈانٹا، اور ساتھ ساتھ زلیخا نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے یوسف علیہ السلام کو اس معاملے میں کافی ورغلانے کی کوشش کی ہے، اور یہ میرے قبضے میں نہیں آ رہا۔ فاستعصم، اس کی دیانت، اس کا حیا اسے روک دیتا ہے۔ آگے اب تو چونکہ زلیخا ان کے سامنے معذورہ ہو گئی، اور وہ زلیخا کی اب تو سمجھ لو کہ غم خوار ہو گئیں، تو کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میرے قبضے میں نہیں آیا، جو جس بات کا میں حکم کر رہی ہوں اس میں اگر اطاعت نہیں کر رہا، تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، میں قید کی طرف بھیجوں گی، قید کرواؤں گی، اور نعوذ باللہ یہ رسوا ہوگا۔ اب انسان ہے، زلیخا نے جب ہر قسم کی ترغیب، لالچ کی انتہا کر دی، لیکن سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں، اور اس طرح ہر قسم کی ترغیب و لالچ میں آنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اب تو یوسف علیہ السلام کے لیے معاملہ اور سنگین ہو گیا کہ جو امیر زادیاں آئی تھیں وہ بھی زلیخا کی سہیلیہ بن گئی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا ہمدرد بن کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں تو اپنی محسنہ سے اتنی بے اعتنائی اور اتنی بے رخی اختیار نہیں کرنی چاہیے، سوچ لو نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوگا، اور خواہ مخواہ سر پر مصیبت لینے سے کیا فائدہ۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، فرمانے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، فرمانے لگے کہ مولا ان بدبخت عورتوں کی بے تکی باتوں سے میں بڑا رنجیدہ ہوں، مولا اب تو شیطان ہر طرف سے اپنا جال بچھانے لگا ہے، مولا آپ کے فضل و کرم سے، آپ ہی کے فضل و کرم سے مولا کوئی فضل فرما دے، ان کے مکر اور فریب سے مجھے بچا، مولا ان کے اس فریب کے عوض اگر مجھے جیل جانا پڑے، مولا ارتکاب معصیت یعنی گناہ پر میں جیل کو ترجیح دوں گا۔ یہ پیغمبرانہ ایک کمال ہے۔ فرمانے لگے مولا الا تصرف انی کیدہن اصب الیہن، مولا اگر آپ کی دستگیری نہ ہوئی تو ڈر ہے کہیں میں بھی بے عقل ہو کر ان کے ان فریبوں کی طرف نہ جھک پڑوں، مولا میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک سبق کہ مشکل وقت میں بھی انبیاء علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے، سب نے رب العالمین کی ذات سے رابطہ مضبوط رکھا۔ اگر غیر کو پکارنا جائز ہوتا تو یہاں یعقوب علیہ السلام کو پکارتے۔ ایک اور مسئلہ، انبیاء علیہ السلام کی معصومی یہ بھی رب العالمین کی دستگیری سے ہوتی ہے۔
لہذا وہ انہیں اپنی معصومی پر، اپنی عصمت پر کوئی غرور نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت پر ہی نظر ہوتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ فصرف عنہ کیدہن، آپ کو عصمت اور عفت پر پوری طرح ثابت قدم رکھا تاکہ کوئی فریب، کوئی مکر جس کا آپ شکار نہ ہوں۔ بہرحال انہ هو السمیع العلیم، بے شک رب العالمین تمام اقوال کو سننے والا، علیم، دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ آگے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد، پورے معاملے کو سمجھنے کے باوجود، اپنی بیوی کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ طے کیا اور مصلحت اس میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید میں رکھا جائے تاکہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے، مٹ جائے، یہ چرچے بند ہو جائیں۔ ممکن ہے یہ بھی غرض تھی کہ چونکہ عورت کی بدنامی بھی زائل ہو جائے گی اور یوسف علیہ السلام زلیخا کے نظروں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے پردے کے کافی مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اب لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے، بمکرہن، ان عورتوں کی بدگوئی، تانے، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف زلیخا نے دعوت بھیجی، وآتدت لہن متکئا، اور تیار کیا ان کے لیے، متکئن کہتے ہیں گاؤ تکیے والا، ایک زبردست قسم کی مجلس۔ وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو دے دیا۔ وقالت اخرج علیہن، اور فرمانے لگی اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ذرا باہر آ جائیں۔ فلما رأینہ، جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، بڑا سمجھا، وقطعن ایدیہن، ایسی بدحواسی ان پر طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلن حاش للہ، کہنے لگی حاش للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو زلیخا بولی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، واقعی میں نے اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ محفوظ رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر آئندہ کو بھی یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے شک جیل خانہ بھیجا جائے گا اور بے عزتی بھی ہوگی۔ قال، یوسف علیہ السلام دعا کرنے لگے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، مولا اس سے تو جیل میں جانا ہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مولا اگر آپ نے ان کی تدبیروں کو مجھ سے دفع نہ فرمایا، ہٹایا نہیں،
تو مولا میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، علیاذ باللہ پھر نادانی کا کام کرنا بیٹھوں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان عورتوں کی تدبیروں کو یوسف علیہ السلام سے دور کیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بڑا سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد جو یوسف علیہ السلام کی صداقت پر تھی، ان لوگوں نے، عزیز مصر اور لوگوں نے یہ مصلحت معلوم کی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔